میرے محترم سامعین، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے یہ شعبان المعظم۔ اور دوسری بات کہ انسان کے اوپر جتنے بھی احکامات لاگو کی گئے ہیں، مثلا عید ہے، روزے ہیں، حج ہے اور دیگر احکامات جتنی بھی ہیں، ان ساری احکامات کا تعلق قمری اور اسلامی سال کے ساتھ ہے، اسلامی قمری سال کے ساتھ ہے۔ اور اس لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ سارے احکامات اسلامی قمری سال کے ساتھ ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایام کو اور ان مہینوں کو یاد بھی رکھیں۔ کیوں کہ روزے اسی کے حساب سے آتے ہیں، حج اسی کے حساب سے ہوگا، عید اسی کے حساب سے ہوگی۔ جب بہت سارے احکامات اسلامی قمری نظام کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ ایام اور یہ مہینے بھی یاد رکھے۔ دوسرا، شعبان کا معنی کیا ہے؟ شعبان کا معنی ہے شاخ در شاخ متفرق ہونا۔ شاخ در شاخ، جس طرح شاخ پھیلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، مسلمان جب اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، دیگر نوافل پڑھتے ہیں اور اسی طرح عبادات بجا لاتے ہیں تو اس سے جس طرح شاخ پھیلتی ہے، مسلمانوں کے اعمال کے اندر اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کا معنی متفرق بھی ہے، شاخ در شاخ پھیلنا۔ تو جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ رجب کا مہینہ یاد رکھنا، یہ محرم مہینوں میں سے ہے، احترام والے مہینوں میں سے ہے۔ اس کے اندر جنگ وغیرہ بند تھی تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جب یہ مہینہ گزرتا تو پھر باہر نکل پڑتے۔ اس لیے اس مہینے کو شعبان کا معنی متفرق ہونا، یعنی رجب آتا تو گھر بیٹھ جاتے، آج جب شعبان آتا تو پھر لوگ باہر نکل جاتے، منتشر ہو جاتے، متفرق ہو جاتے۔ اور اس کے ساتھ شعبان المعظم، معظم بھی لگایا گیا ہے۔ معظم کا معنی ہوتا ہے عظمت والی چیز، تو یہ اسلامی شریعت کی نظر میں احترام والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے شعبان المعظم کہا گیا ہے۔ اب اس کی عظمت کی تھوڑی سی میں ایک دلیل بھی عرض کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں اور رمضان کے بعد کون سا مہینہ افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے اندر روزے رکھنا یہ افضل ہیں، کیونکہ یہ رمضان کی تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس کو عظمت ملی ہے رمضان کی وجہ سے، یہ رمضان سے چونکہ پہلے آتا ہے تو اس لیے جس طرح نماز وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، فرض نماز، تو اس سے قبل ہم سنن وغیرہ پڑھتے ہیں نماز کی طرف پوری توجہ کے لیے، یہ بھی رمضان کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے اندر صدقہ کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اب مہینے کا معنی بھی ہو گیا اور اس کو عظمت والا معظم کیوں کہتے ہیں وہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب تیسرا، اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے کے علاوہ یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کبھی اکٹھے شروع کرتے اور یوں لگتا تھا کہ اب کبھی نبی علیہ السلام ناغہ نہیں فرمائیں گے، لیکن کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ فرماتے تو یوں لگتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے ہی نہیں رکھیں گے۔ اور امی جان فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں روزے رکھے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، یعنی سب سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم میں کیا ہے۔ لیکن اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس مہینے میں پورے کے پورے مہینے میں روزے رکھیں یا کوئی حد بھی مقرر کی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ تقریباً 3-4 حدیثیں ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان ہو جائے، 15 شعبان کے بعد تم روزہ نہ رکھو، 15 شعبان کے بعد تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب 15 شعبان تک اگر آپ ان میں سے کوئی دنوں میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جب 15 شعبان گزر جائے گی اس کے بعد آپ روزے نہ رکھیں، بلکہ تمہارے جسم جب مضبوط ہوں گے
قوی ہوں گے، چست ہوں گے، تو رمضان کے روزے رکھنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان ایام میں بھی روزے رکھتے آئیں پھر کمزوری آ جائے اور رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جب آئے تو پھر اس میں آپ روزے نہ رکھ سکیں، یا آپ کے جسم میں کمزوری ہو جائے، یا آپ کے جسم کے اندر وہ چستی نہ رہے، تو جو مقصود تھا وہ کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان گزر جائے تو 15 شعبان کے بعد روزوں کا اہتمام نہ کیجیے، بلکہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیجیے۔ تبارک الذی